میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے میں ایسی کیا جدت کی جو ان سے پہلے نہیں تھی؟ دیکھیے یہ سوال کہ انیس اور دبیر نے کیا اس میں رنگ دکھایا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ دیکھیے آپ اگر مرثیہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے جہاں مرثیہ لکھا جا رہا ہے وہاں کے کلچر کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے واقعہ کربلا عراق میں ہوا، لیکن عراق میں کوئی بڑے مرثیے نہیں لکھے گئے۔ عربی جو ہے، عربی میں کوئی بڑے مرثیے موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اور کافی بڑی تاریخ ہے، عراق کی تاریخ کم نہیں ہے، واقعہ کربلا ہونے کے بعد سے لے کے کئی صدیاں گزری ہیں۔ محتشم کاشی کے مرثیے کا ایک ذکر ہوتا ہے ایران میں، فارسی میں جب یہ مرثیہ لکھا گیا تو اب ایران کا دیکھیے، ایران کا مسلک، ان کا عقیدہ وہی تھا جو واقعہ کربلا سے منسوب شخصیات کا کہا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اتنا بڑا مرثیہ نہیں لکھا گیا۔ تو سوال یہ کہ ہندوستان میں بر صغیر میں اتنا بڑا مرثیہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ بہت اہم بات ہے اگر لوگ سمجھیں۔ انیس نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ ہمارے کلچر میں، اردو کلچر میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا گھر جو ہے، پھوپھی، ماموں، چچا، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، اور یہ تمام کریکٹر کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا تمام انہی رشتوں سے عبارت ہے۔ میں نے کہیں یہ بات لکھی تھی کہ انیس نے مرثیے کو انسانی رشتوں کی شاعری بنا دیا۔ اس لیے دیکھیے اردو مرثیے زیادہ مرثیہ بڑا نہ عربی ہے نہ پرشین میں ہے، اردو میں ہے، کیونکہ اردو کا جو پس منظر ہے، ہندوستان کا جو خاندانی نظام ہے، ہمارے آج بھی یہی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور کربلا میں یہ کردار بڑے اہم ہیں۔ تو انیس کیونکہ دیکھیے انیس فنکار ہیں، انہیں آپ کو روایتی ذاکر مت بنائیے، شاعر پوری زندگی کو دوسرے انداز سے لکھتا ہے۔ تو انیس نے کربلا کا واقعہ جو تھا اس کو انسانی رشتوں کی شاعری بنایا اور بڑی شاعری بنا دیا، وہ تمام موجود ہے۔ اس لیے اچھا یہی وجہ ہے کہ انیس ہو یا دبیر ہو یا خاندان انیس میں مونس ہیں، نفیس ہیں، یہ سب ہیں، ان سب نے وہی رشتے لکھے ہیں۔ ایک کردار ہے وہ مرثیہ شروع ہوتا ہے اور وہ کردار خیمے سے برآمد ہوتا ہے، اس کی بہن یا ماں اس کو روکتی ہیں، وہ جنگ کرنے آتا ہے، تلوار چلتی ہے۔ اب چونکہ پس منظر میں یہ سب موجود ہے کہ فاتح خیبر کی اولاد ہے، ذوالفقار حیدری کا سے سلسلہ ملتا ہے، تو تلوار کے جوہر اور پھر گھوڑا، تو یہ سب چیزیں مرثیے میں ان لوگوں نے اضافہ کیا، اور بہت بڑا آرٹ ہے، یہ آسان نہیں تھا لکھنا۔ اب تلوار کے اوپر یا لا تعداد مضامین ہیں، گھوڑے کی تعریف میں بے شمار بند لکھے گئے ہیں، جس کو سوچ کے آدمی کا سانس پھول جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انیس و دبیر نے ایسا راستہ تلاش کیا جو اس سے پہلے کہیں نہیں تھا۔ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس تہذیب سے، اس کلچر سے۔ مرثیہ ایک تہذیب ہے، مرثیہ ایک خالی یہ نہیں کہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے، اس نے بالکل کنبہ خاندان رسول محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر، ان کے داماد مولا کائنات، بیٹی جناب سیدہ پھر امام حسن حسین، تو ایک ہماری ان سے ایسی جذباتی لگاؤ ہے کہ ان تمام کو انیس نے ایک آرٹ بنا دیا۔ تو یہ اسی لیے انیس اور دبیر سب سے بڑے مرثیہ نگار قرار پائے کہ انہوں نے ایک روح پھونک دی واقعہ کربلا میں۔ تو یہ وجہ ہے جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا وجہ ہے کہ انیس و دبیر نے مرثیے میں کون سے جوہر دکھائے، وہ یہی جوہر ہے۔